گیس کیوں بنتی ہے؟ آسان الفاظ میں، ہماری بڑی آنت میں کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری وہ خوراک کھاتے ہیں جو صحیح طرح ہضم نہیں ہو پاتی۔ یہ بیکٹیریا خوراک کو توڑتے ہیں اور اس عمل میں گیس بنتی ہے۔ عموماً 75% گیس اس بیکٹیریا کے کام کرنے کی وجہ سے بنتی ہے۔ عام انسان میں روزانہ 5 سے 10 بار گیس نکلنا نارمل ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہو تو سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے۔ زیادہ گیس بننے کی عام وجوہات: کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہ ہونا، جلدی کھانا، اچھی طرح چبائے بغیر کھانا، منہ کھول کر کھانا، اس سے ہوا پیٹ میں چلی جاتی ہے اور گیس بنتی ہے۔ سگریٹ اور چیونگم: سگریٹ پینے سے، گم چبانے سے زیادہ ہوا نکل جاتی ہے جو گیس کی وجہ بنتی ہے۔ زیادہ فائبر، بہت کم چکنائی، یہ بھی گیس اور پیٹ پھولنے کی وجہ بنتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا جسم دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں صحیح طرح ہضم نہیں کر پاتا۔ دودھ پینے سے گیس، پیٹ درد، اسہال، یہ مسئلے جنوبی ایشیا کے لوگوں میں عام ہیں۔ سبزی خور لوگوں میں گیس: سبزی میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور فائبر بیکٹیریا کی پسندیدہ خوراک ہے۔ جب بیکٹیریا فائبر کو توڑتا ہے تو گیس بنتی ہے جس سے پیٹ پھولتا ہے۔ معدے کے تیزاب کی کمی: عمر بڑھنے کے ساتھ معدے کا تیزاب کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ اینٹی بائیوٹکس، اینٹی ایسڈ دوائیاں، یہ سب ہاضمہ خراب کرتی ہیں، بیکٹیریا کا توازن بگاڑتی ہیں، گیس بڑھا دیتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو سلاد اور سبزیاں کھا رہا ہوں پھر بھی گیس بن رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے جسم کو نئی غذا کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ مقدار بڑھائیں۔ قبض: اگر کھانا آنتوں میں زیادہ دیر رکا رہے تو بیکٹیریا زیادہ گیس بناتے ہیں، اس لیے قبض سے بچنا ضروری ہے۔ گیس سے بچنے کے آسان طریقے ہیں کہ صحت مند چکنائی شامل کریں، جیسے گری دار میوے، زیتون کا تیل، مچھلی کا تیل، یہ ہاضمے میں مدد دیتے ہیں۔ معدے کے تیزاب کے لیے اگر تیزاب کم ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کوئی بھی دوائی لے سکتے ہیں۔ ادرک اور سونف کی چائے: ادرک اور سونف ہاضمہ بہتر کرتی ہے، گیس کم کرتی ہے، آنتوں کو آرام دیتی ہے۔ چینی کے بغیر استعمال کریں اور طرز زندگی بہتر کریں، ہلکی ورزش کریں، تناؤ کم کریں، پوری نیند لیں، یہ سب گیس کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔